إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات اخصص پر کروڑوں سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا خطوط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بادشاہوں، عمرا کے نام، سرداروں کے نام خطوط لکھے تھے، جن کا جواب کہیں پر پازیٹیو وے میں آیا ہے تو کہیں قبول بھی نہیں کیے، لیکن شک و شبہات میں پڑ گئے تھے، لیکن تحفے بھیجے تھے، جیسے کہ مصر کے بادشاہ تھے مقوقس۔ پھر اس کے بعد قیصر شاہ، انہوں نے قیصر شاہ کے وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ انکاری ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، خسرو پرویز کیا کیے تھے، انکار کر دیے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یمن کے گورنر کے پاس سے آپ کے پاس 2 لوگوں کو بھیجے تھے، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ خسرو پرویز اسی رات اپنے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر قیصر روم کے پاس رکھے تو وہ تو دل سے چاہتا تھا قبول کر لے، لیکن درباریوں ایک دباؤ کی وجہ سے وہ قبول نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک واقعہ پڑا تھا کہ اب تمہیں کون بچائے گا۔ آپ جب لیٹے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا، وہ واقعہ پیش آیا۔ پھر خزا عمرہ یعنی جو صلح حدیبیہ واقعہ ہوا تھا، عمرے کی نیت سے گئے تھے، عمرہ نہیں کیے تھے، لیکن وہاں پر صلح حدیبیہ ہو گیا تھا۔ یہ 6 ہجری ہو گئی تھی۔ 7ویں ہجری میں آپ نے کہ مطلب اس سال تو نہیں کیے تھے، 6 ہجری میں، 7ویں ہجری میں کیے، اسی لیے اسے عمرہ خزا یا عمرہ خزیہ کہا جاتا ہے۔ وہ ادا کیا۔ وہاں پر آپ کی ایک بات نے کہ خالد کو یاد کیا، اس بات نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی طرف، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس ایک بات سے مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا، تو اس بات سے وہ بہت متاثر ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ خالد بن ولید، عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ، یہ 3 ایک ہی وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کی، ایمان لے کر آئے۔ پھر یہی عمرہ خزا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری شادی کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پھر یہاں پر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی کا کفالت کا بھی مسئلہ آیا، اور اس بچی کی کفالت کی ذمہ داری کس کو دی گئی؟ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسماء بنت انیس دونوں بہنیں تھیں، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی بہن تھی، تو یہ سب آپس میں بہنیں تھیں، اس وجہ سے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، ان کی کفالت میں دیا گیا۔ اور پچھلی دفعہ میں نے ایک بات غلط کی تھی، میں نے بہت سارا قصہ
خسرو پرویز کے بارے میں بتا دیا تھا، لیکن میں کہہ رہی تھی ہر خلق، وہ بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی. اور ایک بات بھی کیا غلطی کی بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تو وہ کیفیت میں جو دعا کی تھی ضرور ضرور قبول ہوگی. یہ غلط ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا اس وقت کہ مطلب کیا دعا ہوں گی اور وہ کیفیت کیسی تھی ہوں گی، تو وہ دعا کا عالم بھی کیا ہوگا، یہ بولنا چاہ رہی تھی. لیکن الفاظ اس طریقے سے آ گئے تھے، میری زبان سے ادا ہو گئے، جس کے لیے میں معافی چاہوں گی. بہت زیادہ غلطیاں میرے سے ہو گئی. میں سمجھ رہی آپ سب لوگ وہ سمجھ گئے ہوں گا کہ میں کس کے بارے میں بیان کر رہی تھی، ہے نا؟ تو معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی تھی میرے سے بہت زیادہ. ٹھیک ہے سسٹرز؟ میم ایکچولی آپ نا ان کے بیٹے کے انتخاب کی بات سن کے بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے، اس لیے آپ ہر چیز صحیح انٹرپریٹ نہیں کر سکے تھے. جزاک اللہ. سمجھنے کے لیے بس وہی کیفیت تھی اس دوران، تھوڑا سا ایسا ہو گیا تھا. وہ غلطیاں ہو گئے تھے دو. یعنی میں جو بولی تھی نا کہ اس دوران جو دعا کی تھی ضرور بضرور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کیے تو وہ قبول ہوتی ہے. یہ بات صحیح کرنا تھا میرے. ٹھیک ہے، الحمدللہ آپ لوگ سمجھ گئے، اللہ کا شکر ہے. پھر اب ہم آج کی کلاس کی طرف آئیں گے. آج کی کلاس میں جب یعنی عمرہ قضا کرنے کے لیے جب گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر 3 دن رکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں پر رکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملے تھے ہوں گا جو بھی آ کر ملنا چاہ رہے، یا کچھ ان کے شک و شبہات تھے وہ آپ سے دور کرنا چاہ رہے تھے. لیکن آپ نے اپنا آبائی گھر اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، اس کے بارے میں آپ نے کسی سے پوچھا نہیں کہ مطلب کیا ہوا میرے جائیداد کا، یا آپ کا جو بھی مال تھا اس کے بارے میں آپ نے دھیان نہیں دیا. صرف 3 دن عمرے کی نیت سے آئے رہے. پھر وہاں پر 3 دن گزارنے کے بعد ایک مقام صرف کر کے وہاں پر رکے، لیکن مکے میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہے تھے آپ. یہ تھے آپ کے وعدے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا وعدے کی پاسداری کرنے کا. پھر اس کے بعد بھی دیگر سریہ ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہاں پر نہیں جائیں گے. اس دوران ایک بہت زیادہ بڑا معرکہ پیش آیا تھا، یہ تھا معرکہ موتا. ایک بڑا جنگ ہوئی تھی، یہ جنگ کا نام تھا جنگ موتا. یہ 8 ہجری میں واقع ہوا. ٹھیک ہے، تو یہ جنگ کا سبب کیا تھا؟ یہ جنگ کا سبب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیج رہے تھے تو یہ بصرہ، ایک ہے بصرہ کے جو عراق میں رہتا. انشاءاللہ اگر ہم آگے پڑھیں گے تو بصرہ بھی آئے گا، کوفہ، بصرہ، مصر. یہ بصرہ الگ ہے، یہ بصرہ ہے. یہ بصرہ کہاں پر ہے؟ مطلب فلسطین کے قریب، شام کے ایک دم آخر میں، ادھر سے شام کے سائڈ میں ہے، سیریا کے سائڈ میں تھا یہ بصرہ کا مقام. وہاں کے حاکم کو آپ نے خط لکھا، اور وہ خط ایک صحابی حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا. تو وہاں کا گورنر جو تھا، بصرہ کا گورنر، وہ اصل میں وہ روم کے انڈر میں آ رہا تھا وہ ایریا بصرہ. تو وہاں کا گورنر تھے. تو وہ گورنر نے کیا کیا، جو صحابی خط لے کر گئے تھے انہیں نہ صرف گرفتار کیا بلکہ انہیں ختم بھی کر دیے، ان کو قتل کر دی. تو یہ اس وقت کیا ابھی بھی ہے کہ جو ایلچی ہوتے، جو خاصت ہوتے، ان کا قتل نہیں کیا جاتا. یعنی اگر کوئی میسج لے کے گئے، آپ اس کو جواب دیں گے ہاں یا نہ کچھ بھی، لیکن اس کو قتل نہیں کرنا. اگر اس کو قتل کر دیے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے، جو خط بھیجے ان سے جنگ کے لیے تیار ہے. تو یہ چیز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا انتظار کیے تھے ہوں گا، کیونکہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد قتل کے مطلب خطوط روانہ کیے تھے، 7 ہجری میں روانہ کیے تھے. تو تھوڑا سا انتظار کیے تھے ہوں گا کہ آتے واپس، کیونکہ ایک دن گئے دوسرے دن میسج تو ہوتا نہیں تھا نا. تھوڑا انتظار کیے ہوں گا. پھر جب آپ کو اندازہ لگ گیا یا معلوم ہو گیا کہ یہ شہید ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنگ کرنے کا ارادہ کیا. اور جنگ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمان کا لشکر تیار کیا. یہ اب تک جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، اس میں یہ سب سے ہائیسٹ ہے نا، 1000 2000 یہی پڑھے ہم لوگ. اب یہ 3000 مسلمان کا ایک لشکر تیار کیا اور انہیں بھیجا کہ مطلب یہ جو گورنر ہے اس کے طرف بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے 3 کمانڈر بتائے.
जनरली एक अमीर बना के भेजते ना लश्कर का, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले बताया जैद बिन हारिस। ये जैद बिन हारिस कौन थे, याद है आप लोगों को? जैद बिन हारिसा जी जी याद है? जी, जैद बिन हारिसा कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे, आजाद करदा मुंह बोले गुलाम। बेटे। जी, ये जी जैद बिन हारिसा पहले कमांडर होंगे। फिर नेक्स्ट कौन होंगे? जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जाफर इब्न तालिब, ये तालिब अबू तालिब के बेटे हैं, अली रज़ियल्लाहु अली ताला इब्न अन्हु के तालिब के भाई। भाई है। जी, और ये ना जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमने पढ़ा था सीरा में। कहाँ पर? शुरू में हबशा में थे ये। मरियम, सूरह मरियम की तिलावत करके नजाशी को जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनाते ना। जी 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 जी। तो इतना तमाम अरसा भी ना ये हबशा में ही थे। जब पांचवी नबूवत के 5वें या 6ठे साल में ये हिजरत करके मक्के से हबशा चले गए थे, हबशा चले गए थे। जी तो अभी तक वहीं पर थे। ये खैबर के वक्त में ना, खैबर जब फतह हो गया था तो उस वक्त ये कश्ती से बहरे रास्ते से ना वापस आए थे अपने खानदान को और वहां के लोगों को लेके मदीने में दाखिल हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे ज्यादा खुशी किस बात से हो रही नहीं मालूम, मैं खैबर फतेह किया उस बात से ज्यादा खुशी हो रही, या जाफर से इतने दिनों के जाफर बाद मिला वापस। इस बात से, जी इस बात से मुझे ज्यादा खुशी हो रही नहीं मालूम। तो ये पहली जंग थी जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो पहले कमांडर हो गए जैद बिन हारिसा, ये जंग के 3000 जो लश्कर था उसके पहले कमांडर हो गए जैद बिन हारिसा। सेकंड है जाफर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और तीसरे है अब्दुल्ला बिन रवाहा। ये तीनों एक के बाद अगर इनका हो गया तो परचम इनके हाथ में होगा, अपने लश्कर का परचम। जब ये 3000 का लश्कर को आप रवाना करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहतें भी करते कि औरतों को, मतलब जो भी नसीहतें रहते कि औरतों को नहीं मारना, बच्चों को नहीं कत्ल करना, जो भागे उसका पीछा नहीं करना, ये तमाम नसीहतें करके ये लश्कर को रवाना करते। तो ये लोग सोचते कि वो इलाके से ही जंग करना है, बुसरा के गवर्नर से ही जंग करना है। लेकिन जब इन्हें पता चलता, और ये रोमियों को भी मालूम हो गया था कि खासिद का कत्ल करना मतलब जंग का इरादा है, तो रोमी का जो लश्कर था रोमन एम्पायर का, वो लोग का लश्कर 1 लाख था। लेकिन जब दूसरे भी अरब के दूसरे कबाइल भी देख रहे थे कि ये लोग मुसलमान जंग करने के लिए जा रहे हैं और रोमी वालों से टक्कर ले रहे हैं, तो रोमी के झंडे के नीचे अरब के ना मुख्तलिफ कबाइल के लोग भी जमा हो गए थे, जो कि 1 लाख थे। 1 लाख रोमी लश्कर, 1 लाख दीगर कबाइल के लोग, 2 लाख का लश्कर था वहां पर। क्लियर है सिस्टर्स? 1 लाख सिर्फ जी रोमी जी। का, 1 लाख तमाम दूसरे कबाइल के थे। जब सब एक झंडे के नीचे जमा हो गए, किससे लड़ने के लिए? मुसलमानों से लड़ने के लिए। तो मुसलमानों। और ये लोग बुसरा में भी एंटर नहीं हुए थे, बीच रास्ते में ही आ गया था। एक मुकाम था बलका या कुछ मुकाम है, वहां पर ये लोग तैयार थे। तो जब ये मुसलमान देखे इतना कसीर तादाद में लश्कर है, और हमारी तादाद कितनी है? सिर्फ 3000। 3000 की जी। तादाद है, तो थोड़े से वो लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या करें घबरा अब, गए। मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत ले कि आगे जाए या ना जाए, क्या करें। थोड़ा जब ये होते आपस में, एक रिवायत में आता है कि 2 दिन मतलब शचो पंच में पड़ गए, सोच हैरान हो में थे। गए या घबरा गए जी कि क्या करें। तो फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा बयान करते हैं, पीछे नहीं हटना है, हमको आगे ही बढ़ना है। हाँ, लोगों खुदा की कसम, जिस चीज से तुम कतरा रहे हो ये तो वही शहादत है जिसकी तलब के लिए हम लोग निकले, हम है ना? इंतजार। जी यानी शहादत के लिए। और हम लोग ना 3 चीजों से कभी नहीं लड़े, तादाद, कुव्वत और कसरत। यानी ज्यादा लोग, कम लोग और कुव्वत के बलबूते पे नहीं लड़े। हम किसके लिए लड़ रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के लिए और इस दीन के लिए लड़ रहे हैं। तो अगर हम लोग, अल्लाह ताला हम लोग को जो है कि अगर इज्जत बख्शना चाहेगा तो 2 भलाई तो हमारे लिए लाजमी ही लाजमी है। पहली भलाई क्या है? या तो हम गालिब आ जाएंगे, हम 3000 मिलकर ये 2 लाख लोगों को हरा देंगे, या हम शहादत हो जाए, शहीद हो जाएंगे, हमें शहादत नसीब। तो भलाई हमारे लिए ही है। जब अब्दुल्ला बिन रवाहा के ये अल्फाज सुनते तो मुसलमान बहुत जोश से भर जाते और जंग शुरू हो जाती। ये मुकाम पे, मूता के मुकाम पर 2 लाख वर्सेस 3000 लोगों के बीच में जंग छिड़ जाती। तो मुसलमान बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ते। तो पहले कौन थे? जैद बिन हारिसा, जिनके हाथ में झंडा था। वो लड़ते 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 बहुत अच्छी तरीके से लड़ते लड़ते वो शहीद हो जाते। वो शहीद हो गए तो जैसा कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया था
تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کو پکڑتے اور ٹارگٹ جو جھنڈا پکڑے ان پہ ہی زیادہ فوکس رہتا فوج کا، کیونکہ معلوم ہے اگر جھنڈا گر گیا تو سمجھ لینا کہ یہ فوج ہار گئی ہے. تو یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی حملہ کرتے رہتے، پہلا داہنا ہاتھ کٹتا پھر بایاں ہاتھ کٹتا. اس طریقے سے ان کے دونوں ہاتھ کٹنے کے باوجود بھی وہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، جھنڈے کو نیچے نہیں گراتے بلکہ اپنی ٹھوٹی اور تھوڑے سے جو بازو رہتے اس کے درمیان اس جھنڈے کو پکڑنے کے رہتے، لیکن آخر کار وہ بھی شہید ہو جاتے. شہید پھر ہو اپنے جاتے بن جی. رواحہ نے وہ جھنڈے کو پکڑ لیتے اور یہ اس پرچم کے تلے لڑتے لڑتے عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جاتے. اس کے بعد پھر جب مسلمانوں میں کوئی جھنڈے کو پکڑنے والا نہیں رہتا تو کوئی ایک صحابی رہتے ثابت بن ارقم یا کوئی اور صحابی، وہ صحابی کو جھنڈا لے کر پوچھتے کہ اس کو کون سنبھالے گا، تو سب بولتے آپ اٹھائے نا تو آپ ہی پکڑ لو، نہیں تو پھر انہوں ایسا نظر دوڑاتے. تو اس میں خالد بن ولید بھی رہتے یہ لشکر میں، حالانکہ بنو مخصوم سے تعلق رکھتے، جو فوجی کیمپ سے ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں کو ٹریننگ دینے والا تھا ان لوگوں کا قبیلہ. تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد، یہ بھی ان کی ایک ٹیسٹنگ تھی کہ ایمان لا لینے کے بعد کیسے رہتے، تو انہوں نے حکم کے لحاظ سے ایک عام سپاہی کی وجہ سے یہ فوج میں جیسے کہ آپ صلی اللہ خالد بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے تھے ایک سپاہی کی طرح. تو جب ان کی نظر پڑتی وہ صحابی کی تو وہ صحابی کیا کرتی، خالد بن ولید کو دیتے، یہ ذمہ داری آپ نبھا سکتے، اس کے آپ اہل ہے، تو جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیتے. پھر ایک قول کے مطابق کیا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب طریقے سے اچھی طریقے سے جنگ کرتے، اس قدر جنگ کرتے، اس قدر قتل و غارت کرتے، مطلب لوگوں پہ ٹوٹ پڑتے کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی تھی، 9 تلواریں ٹوٹی تھی. آخر میں نا صرف ایک چھوٹی سی تلوار بچی رہ گئی تھی، یمنی تلوار. یہ مطلب جب صحابہ مدینے میں رہتے تھے تو ان کو فکر ہوئی کہ کیا ہوا، جنگ شروع ہوئی کیا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو بتا رہے تھے کہ جنگ ہوئی، اب زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے. پھر جنگ ہوئی، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شہید ہو گئے. جنگ ہوئی، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے تھے اور تمام لوگوں کے بھی جو صحابہ تھے وہ بھی رونے لگتے تھے. تو پھر جب خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ اب جنگ میں بہتری ہوگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا، ان کی خبر ملتی آپ کو وحی کے ذریعے، تو آپ ان کے گھر کے پاس جاتے، ان کے گھر والوں کے پاس جاتے، ان کو اطلاع دیتی کہ ایسا شہید ہو گئے، اور ان کے بچوں کو مطلب پیار کرتے، اور آپ بھی بہت زیادہ غمزدہ رہتے، اور اپنے گھر والوں سے بولتے کہ اسما بن انیس بہت زیادہ غمزدہ ہے اور ان کے بچے بھی غمزدہ ہے، تو آپ ان کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنائیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبینہ بناتے اور ان کو پیش کرتے. تو جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جنگ چل رہی تھی، انہوں جب کمانڈر ہو گئے تھے تو سوچتے یہ 2 لاکھ لوگ ہیں اور ہم 3000 ہیں، اور مطلب بہت کم تعداد ہے ہماری، تو پھر کیا کریں گے. انہوں جیسے شام ہو جاتی، جب لڑ رہے تھے مطلب رات میں جنگ رک جاتی نا، تو آپ انہوں ترتیب دیتے، پھر سے نہیں ترتیب، پیچھے کے صف والوں کو آگے، رائٹ والوں کو لیفٹ، لیفٹ والوں کو رائٹ، ایسا چینجز کر دیتے، جو بھی مطلب فوج کی جو رہتی سیٹنگز اس میں چینج کر دیتے. پھر آپ سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے، تھوڑے سے لوگوں کو دور پہ رکھتے، رات کا فائدہ اٹھا کر کیا کرتے، بہت دور پہ رکھتے کہ جب جنگ چل رہی ہے، یہ استاذہ کا بیان ہے کہ تم اس طریقے سے آنا کہ دھول اڑاتے ہوئے آنا، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مطلب دشمن کو یہ معلوم سمجھ میں آنا کہ بہت زیادہ بڑا لشکر مدد کے طور پر مدینے سے ہم لوگوں کو مل رہا ہے، اس طریقے سے لوگوں کو تصور دینا ہے. تو یہ پلاننگ کرتے. جب نیکسٹ ڈے جنگ کرتے تو سب لوگ دیکھتے کہ نئے لوگ ہیں، تو دشمن کو اندازہ ہو جاتا کہ ان کو مدد پہنچ گئی ہے. پھر یہ گھوڑے اڑاتے، گرد و غبار اڑاتے ہوئے بھی چند صحابہ جو تھوڑی دور سے آتے، تو اس سے لوگوں کو پکا اندازہ ہو جاتا کہ مسلمانوں کو مدینے سے بہت بڑی تعداد میں ایک فوج مل گئی ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ تعداد میں زیادہ تھے، ان کے کئی لوگ مارے گئے تھے رومیوں کی. یہ 2 لاکھ میں سے گنتی تو نہیں معلوم کتنے زیادہ لوگ کیا ہو گئے تھے، قتل کر دیے گئے تھے، لیکن مسلمانوں میں صرف 15 لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے. تو جب یہ لوگ دیکھتے ایک جو ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے، مطلب ہیبت ہو جاتی، یہ لوگ واپس پلٹ جاتے، تو مال غنیمت بھی لے کے آتے خالد بن ولید. تو وہاں سے یہ جو بچے کچھ مسلمانوں کو لے کر
واپس ہوتے خالد بن ولید. اور یہ اس جنگ سے نا مطلب جو کرنے جا رہے تھے گورنر کو قتل کرنا تھا یا بسرا پہ جا کر حملہ کرنا تھا وہ تو نہیں ملا تھا، لیکن یہ جنگ تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا تھا. رومن امپائر سے ٹکرانا مطلب خودکشی کرنا. یہ مسلمان ان لوگ سے گئے، تعداد میں بھی کم تھے اور جنگ بھی کیے، اس کے باوجود ان کا کوئی زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا. تو یہ بات بہت سے لوگوں کو جو ہے سو کہ عجیب دکھتی، حیران کن دکھتی، اور اللہ تعالیٰ جنہیں ہدایت دینا تھا وہ اس بات سے ہدایت لیتے. اور کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں قبائل کے قبائل اس وقت اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو یہ تھا جنگ موتا اور اس کے اثرات. پھر نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہاتھ جو کٹ گئے تھے ان کے بدلے انہیں کیا عطا کیے گئے ہیں؟ 2 پر عطا کیے گئے ہیں. اسی لیے انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے. اور ایک لقب بھی ہے ان کا، ذوالجناحین کچھ تھا نا میم. جی ذوالجناحین یعنی 2 پروں والے. تو یہ 2 لقب تھے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. ہاں پھر اس کے بعد دیگر چھوٹے چھوٹے غزوات ہوئے تھے، لیکن ہم جائیں گے سیدھے فتح مکہ کے بعد. تو فتح مکہ کا سبب کیا بنا تھا؟ جیسا کہ صلح حدیبیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا تھی کہ جو داخل ہونا چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو سکتے، مسلمانوں کے حلیف بن سکتے جو قبائل بھی، اور جو قبائل چاہے عرب کے جو بھی قبائل چاہے قریش کے حلیف بن جا سکتے. تو یہ مسلمانوں کے حلیف تھے بنو خزا کے، مسلمان کے حلیف تھے بنو خزا، اور مشرکین کے حلیف تھے، مکے کے مشرکین کے حلیف تھے بنو بکر. یہ لوگوں میں بھی آپس میں دشمنی تھی، کیونکہ ایک معاہدہ طے کیا گیا تھا کہ جو بھی مطلب حلیفین، نہ صرف مسلمان اور مشرکین بلکہ ان حلیفوں کے درمیان بھی 10 سال تک جنگ نہیں ہونا ہے. تو راوی چین ہی چین تھی. یہ سوچ کر بنو خزا والے اطمینان سے رہتے، ایک چشمے پہ رہتے. تو وہاں ان کی بے فکری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو خزا والوں کی بنو بکر نے اپنی پرانی دشمنی نکالنا چاہی اور ان پر حملہ کر دیا. تو بنو خزا جو تیار نہیں تھے یہ حملے سے پریشان ہو جاتے. تھوڑی جھڑپ ہوتی دونوں قبائل کے درمیان. جب یہ جھڑپ حملہ کر رہے تھے بنو بکر، تو قریش بھی کیا کرتے؟ ان کو مدد کرتے، حملہ کرنے میں ان کی مدد کرتے. اور اندھیرے کے وقت جب یہ حملہ جنگ چلتی رہتی، ہلکی سے جو جھڑپ ہوتی، تو قریش کے چند افراد جو ہے کہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس جھڑپ میں شامل بھی ہو جاتے. تو یہ جھڑپ کے دوران بنو خزا والے کیا بھاگتے بھاگتے حرم میں داخل ہو جاتے، کعبے میں داخل ہو جاتے. تو وہاں پر نا قتل حرام ہے، تو وہ لوگ آڑ دلاتے مطلب بنو بکر والوں کو، دیکھو کیا تم ابھی بھی مطلب حرم میں بھی داخل ہو گئے تو تم قتل کرو گے کیا، جو ایک معاہدہ تیار ہو گیا. تو وہ لوگ نہیں سنتے. اس میں یہ جو بنو بکر کے قبیلے میں تھا، ایک شخص بتاتا کہ نہیں ہم لوگوں کو حرم کی پاسداری کرنا ہے، یہ ایسا مقام ہے یہاں پر جنگ قتل و غارت نہیں کرنا ہے، ہم لوگ کو نہیں کریں گے جنگ، ہم لوگ کو چھوڑ دیں گے. لیکن اسی قبیلے میں سے بنو بکر کے ایک آدمی تھے جو ہے سو کہ انہیں بھٹکا رہا تھا کہ اچھا کعبے میں تو چوری کر رہے تھے تم لوگ، وہی لوگ ہو نا جو کعبے میں چوری کرتے تھے یا ڈاکہ ڈالتے تھے، تو اب قتل کرنے میں کیا برائی ہے، چلو قتل کرو. جو تھوڑی بہت جھجک رہے تھے بنو بکر کے لوگ، وہ جھجک بھی مٹ جاتی. تو وہاں پر یہ بنو بکر اور بنو خزا کے درمیان حملہ مطلب ان لوگوں کو تکلیف پہنچتی بنو خزا والوں. تو بنو خزا سے ایک آدمی جو بھاگ کر جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور بہت لمبی تعریف کرتے اور مدد مانگتے کہ ایک انداز تھا کہ آپ بہت اچھے، آپ آئیے جنگ لے کر آئیے، کس طرح سمندر کی جھاگ کی طرح سے اس طریقے سے وہ بیان مطلب پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کا لشکر لے کر آنے کی مدد مانگتے کہ آئیے اب ہماری مدد کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کر لیتے. تو یہ بات طے ہو جاتی. تو پھر حذیل بن ورقہ کے ایک سردار تھے جو کہ قریش کے تھے، لیکن وہ خزا کے آدمیوں کو لے کر کیا کرتے، پہلے ہی جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے کہ ایسا ہوا تھا، بنو خزا اور بنو بکر میں جھڑپ ہو گئی، اتنے لوگ مارے گئے، آپ جو کرنا ہے کر دے. تو اب یہ قریش کے تھوڑے جذباتی لوگ تھے جو بنو بکر کا ساتھ دیے تھے، لیکن تھوڑے عقل مند لوگ بھی تھے نا کہ یہ تو کھلے عام عہد شکنی ہو گئی،
ایک صلح کرنے کے بعد ہم لوگ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے برے نتائج ہو جاتے. چونکہ اب مکے کے سردار ابو سفیان تھے تو سب ان پہ دباؤ ڈالتے کہ آپ چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجدید کیجیے، صلح کیجیے کہ اس بار جانے دے، پھر آئندہ یہ چیز نہیں ہوگی. آپ یہ چاہ رہے تھے، مطلب مکے والے یہ چاہ رہے تھے کہ ابو سفیان جائے اور صلح کی تجدید کرے، پھر سے صلح نئے سرے سے بنائے اس طریقے سے. تو جیسے ہی سب ابو سفیان مدینے میں داخل ہو رہے تھے، انہوں دیکھتے حذیل بن ورقہ اور تھوڑے لوگ بنو حذیل بن ورقہ واپس ہو رہے تھے مدینے سے. تو حذیل بن ورقہ سے پوچھتے کہ یہاں پر کیوں آئے تھے، مدینے کیوں آئے تھے، تو انہوں کچھ گول مول جواب دے کر واپس ہو جاتے. لیکن ابو سفیان کا جو پرانا طریقہ تھا وہ پھر سے اپناتے. کیا تھا وہ طریقہ؟ کہ وہ بکری کی مینگنی کو جو ہے سو نکال کے دیکھیے. ہاں جہاں پر حذیل بن ورقہ کے جو اس کے اونٹ تھے، وہ اونٹ کی مینگنی کو چیک کرتے، تو اس میں سے کھجور کی کلی کھجور نکلتی. کی مدینے کے لوگ ہیں، بلکہ انہوں اندازہ مدینہ گئے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے تھے، لہذا اندازہ کر لیا. پھر اب انہوں ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے، ویسا کہاں پر جاتے؟ ابو سفیان اپنی بیٹی ام حبیبہ کے پاس جاتے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو گئے. ام المومنین تھے. جی یہ نکاح کب ہوا تھا؟ 6ویں صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے خط بھیجا تھا نجاشی کو. نجاشی کے پاس. ہاں تب یہ جو ہے نکاح ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اقرار ہوئے کر دیے تھے، ایجاب و قبول کر لیے تھے. وہاں پر نجاشی کی موجودگی میں ام حبیبہ سے نکاح ہو نکاح گیا ہوا. تھا. جی جب یہ ایک لونڈی جو نجاشی کی ایک لونڈی ام حبیبہ کے پاس آ کر اس نکاح کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جب یہ پوچھتی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی. اس وقت آپ کی حالت کیا تھی ام حبیبہ کی؟ ام حبیبہ پہلے جو حبشہ کے لیے جاتے 5ویں نبوت میں، وہ اس وقت شامل تھی. تو ان کے شوہر مسلمان تھے، لیکن پھر یہاں اس کے آنے کے میں بعد جو چینج ہو گئے تھے. جی مرتد مرتد. ہونے کی وجہ سے، اور وہ قتل مارے بھی گئے تھے، وہ مر بھی چکے تھے. تو آپ اب ام حبیبہ بیٹا تھی، جس شوہر کے بھروسے آئے تھے وہ شوہر نہ مرتد بھی ہو گئے تھے اور قتل بھی کر دیے گئے تھے، تو بھی وہ ایمان کی حالت میں رہ رہی تھی وہاں پر بالکل انجانے لوگوں کے درمیان. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح کا پیغام ملتا تو بہت زیادہ مسرت کے بعد اپنے پاس جو بھی چھوٹا موٹا چاندی کے بالیاں وغیرہ تھے، وہ جو خبر لے کر آئے تھے وہ لونڈی کو تحفے میں دے دیتے. پھر نکاح ہوتا، اپنی طرف سے نجاشی ولیمہ کرتے اور بہت سارے طوائف وغیرہ دے کر ام حبیبہ کو روانہ کرتے مدینہ کی طرف، بحری راستے سے، سمندر کے راستے سے. تو راستے کے میں جب جا رہے تھے تو جب یہ لونڈی ملتی نجاشی کے تو انہوں چھوٹا سا گفٹ دیتے، یہ آپ کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھی دیتے، مطلب عزت و احترام کے لیے کرتے دیتے. تو جب انہوں چیک کرتے تو وہ یہ وہی بالیاں تھی جو خوشی کی بات سن کر نا وہ دیے تھے وہ لونڈی کو. تو یہ چیزیں لے کر جب ام حبیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگی تھی، تو اب یہ 8ویں ہجری میں ہے نا، تو ابو سفیان آتے، آ کر ان کے پاس بیٹھتے، وہاں پر ایک بستر بچھا ہوا رہتا، اس بستر پر بیٹھنا چاہتے. تو اپنے باپ کو 6-7 سال کے بعد، نہیں 12 یا 13 سال، کیونکہ 5ویں نبوت تھی نا، تو 12 یا 13 سال کے بعد اپنے باپ سے مل رہے. جب باپ بیٹھنے لگے تو انہوں کیا کرتے، وہ بستر سمیٹتے تھے. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا. تو کیا ابو سفیان ایک دم پریشان ہو کے بولتے اچھا کیا میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ اس بستر پہ بیٹھوں؟ بولتے بالکل بھی نہیں، آپ اس لائق ہی نہیں ہیں، بلکہ صاف انکار کر دیتے. پھر ابو سفیان وہاں سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور عرض کرتے کہ یہ جو غلطی تھی چھوٹی موٹی، مطلب اس کو درگزر کر دے آپ، کچھ بھی ایک بیچ کا راستہ نکالیں گے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کچھ بھی جواب نہیں دیتے. پھر اس کے بعد کہاں پر جاتے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ نہیں جواب دیتے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے اچھا میں تمہاری مدد کروں، بیچ کا راستہ لگا لوں، میرے کو اگر اللہ تعالیٰ ایک چھوٹا سا ڈنڈا بھی عطا کرے اور تم لوگ کے خلاف جہاد کرنا پڑے تو میں ضرور تم لوگوں سے جہاد کروں گا. اس کے بعد حضرت علی کے پاس جاتے، انہوں نے بھی وہی جواب دیتا کہ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ ہے.
پھر وہ ان کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 یا 4 سال کے بچے تھے، کیونکہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے نا، 2 ہجری میں شادی ہوئی تھی تو 3 اب 5 یا 4 سال کے تھے بچے. تو چھوٹے سے بچے کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے بولتے یہ بچہ مطلب آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بولتے کہ یہ بچے کے ذریعے آپ بلوا دیجئے کہ یہ مجھے امان دے دے. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی میرا بیٹا اس درجے کو نہیں پہنچا کہ لوگوں کے درمیان پناہ کا اعلان کر دے، میرا بیٹا تو اس درجے کا ہے نہیں. اور یہاں پر اگر کسی کو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہی حق ہے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور دوسرا پناہ نہیں دے سکتا، بلکہ انہوں بھی ایک چیز کلیئر کر دیتے. سب سے نا امید ہو کے یہ واپس آ جاتے مدینہ. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، غزوے کی تیاری شروع کر دیتے. یہ بول رہے کہ سب لوگ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے بلکہ بتاتے، لیکن کہاں پر جانا ہے اس بارے میں رازداری رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کسی کو یہ نہیں کہتے کہ ہمیں چلنا ہے مکے کی طرف، یہ نہیں کہتے جنگ کرنا ہے، کہاں پر جانا ہے یہ کسی کو بھی نہیں بتاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں بتاتے. ابو بکر صدیق آ کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے کہ کہاں پر جا رہا ہے لشکر، کچھ خبر ہے کیا؟ وہ تو نہیں ابا مجھے بھی خبر نہیں ہے. یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تھوڑا بہت اندازہ تو رہتا کہ شاید مکے کی طرف بھی ہے، لیکن کھلے عام آپ نہیں بولتے. پھر یہ لوگ جتنے بھی قبائل مطلب مسلمان ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی طلب کرتے کہ جو مسلمان ہو گئے ہیں سب لوگ آ جائیے ادھر مدینہ آ جائیے، یہاں سے نکلنا ہے اب ہم سب کو جنگ کے لیے. تو سب لوگ جب جمع ہو جاتے تو پھر آپ اعلان کرتے کہ اب ہم مکے کی طرف جا رہے ہیں. تو جب سب لوگ جب جمع ہو جاتے، انصار مہاجرین اور دوسرے تمام قبائل جمع ہو گئے، تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے؟ 10,000 لوگ جمع ہو جاتے. تو یہ سب لوگ جب جمع ہو جاتے تو نکلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10,000 کا لشکر لے کر نکلتے. مام ان کے نکلنے سے پہلے حاتب بن حبیب کا واقعہ بھی ہے نا، جو میسج جی بھیجنا. نہیں مطلب وہ راستے میں ہوتا نا، ابھی نہیں، پہلے نکلتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ نکل رہے ہیں، لیکن اس کی خبر جو ہے کہ جاسوسوں سے مطلب جاسوس یہ خبر قریش تک نہ پہنچے تو پکڑ لے اللہ تعالیٰ، خبروں کو قریش تک پہنچنے تک تو روک لے، ہر جاسوس کو روک لے اللہ تعالیٰ، بلکہ دعا کر کے ایک دم ان کے سر پر جا پہنچے تب تک قریش کو علم نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر کے پھر نکلتے. یہ تھا رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے. تو پھر راستے میں ایک مقام پر پہنچتے، جب پہنچنے کے بعد وہاں پر جب آپ لوگ ٹھہرتے تو وہاں پر حاتب بن بلتا تھے. وہ صحابی کیا کرتے کیونکہ انہوں مسلمان تھے، ان کے لوگ بھی وہاں پر تھے، تو اب یہ مسلمان جائیں گے اور وہاں پر لڑیں گے تو میرے گھر والوں کا مطلب کچھ نہیں کہہ سکتے نا، تو کیا ہوتا. تو اپنے گھر والوں کی فکر میں کیا کیے کہ قریش کو ایک خط لکھے جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے آ رہے ہیں اور جیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. تم لوگ اگر تیاری کر سکتے ہو تو کچھ تیاری کر لو، یا چھپ جا سکتے ہو تو چھپ جاؤ. کچھ اس طریقے سے خط لکھ کر یعنی آگاہ کر دیتے کہ حملہ ہونے والا ہے، تم لوگ چوکنا ہو جاؤ. اس طریقے کا مفہوم لکھ کر ایک خط میں لکھ کر جو ہے کہ ایک عورت کو تیار کرتے، وہ عورت جلدی سے جانے کے لیے. لیکن وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کو معلوم ہو جاتا کہ حاتب صحابی نے اس طریقے کا کام کیا ہے. تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی تینوں مل کر جا کے وہ عورت کو پکڑتے اور ان سے خط حاصل کر لیتے. یہ خط ان تک نہیں پہنچا تھا، حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تھی لیکن خط مشرکین تک نہیں پہنچا تھا، بیچ میں ہی پکڑ لیے تھے، خط وصول کر لیے تھے. تو یہاں پر بھی کیا کرتے کہ یہ مطلب جاسوس ہی کرے بولے صحیح نا، مطلب اطلاع دیے تو ان کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہ آپ حکم کریں میں انہیں قتل کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ بدری صحابی ہے، بدر میں شامل ہے، کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا. ان کی نیت مطلب ان کی نیت کیسی تھی اس پہ ہم زیادہ دھیان دیں گے، یہ بہت اچھے صحابی ہے، بدری صحابی ہے، لہٰذا ان کو ہم قتل نہیں کریں. قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن جاسوس اگر کسی سے پایا جائے گا تو فوری قتل کر سکتے، یہ رول تھا.
تو پھر یہ ہو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراء الزہران کے مقام پر پہنچتے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ 10,000 لوگ تھے نا, تو تھوڑے لوگ ایک چولہا جلا کر پکا لے, اس طریقے سے نہ کرے. ہر کوئی اپنا اپنا الگ سے چولہا آگ جلائے اور اپنا کچھ پکانا ہے پکائے, یا آگ لینا ہے, مطلب رات کے وقت الاؤ جلاتے ہیں نا, تو اب ہر کوئی اپنا اپنا الگ سے الاؤ جلائے, تو تاکہ دشمن کو یہ تصور ہو کہ اتنا بڑا لشکر ہے. حالانکہ ہے 10,000, لیکن تصور یہ دینا چاہ رہے تھے کہ بہت زیادہ لوگ ہیں. تو جب یہ بنو مراء الزہران پر پہنچ گئی تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ اب تو مطلب ایک دم قریب آ گئے مکے کے, شاید میں مکے والوں کی کچھ بھلائی کر دوں. کوئی ایک آدمی لکڑ ہڑا یا کوئی ایک آدمی اگر مل جائے تو اس کو یہ خبر کر دوں کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حملہ کرنے والے ہیں, اور جو ملیں گے ان کی گردنیں مار دی جائیں گی, تو میں ان لوگوں کو آگاہ کر دوں. آ کر وہ مسلمان اگر ہو جائیں گے تو انہیں کچھ نقصان ہو جائے گا. تو یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خنجر لے کر وہ باہر نکلتے. تو مدینے کے لوگ بھی مطلب یہ عہد چکنے کے بعد کیا تھا, بچنے تھے لوگوں میں بھی, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, ہم پر حملہ کریں گے. تو ان لوگوں کی بھی جاسوس تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی تھی اور ترکیب بھی ایسی کی تھی, اپنی مطلب راستہ بھی اس طریقے سے چنا تھا کہ اگر کوئی جاسوس دیکھ لے بھی تو اسے یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ آپ مکے کی طرف جا رہے تھے, آپ کا رخ مکے کی طرف ہے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. لیکن مکے کے لوگ چوگنا تھے, وہ لوگ بھی آگے آ کر رات کے وقت بھی دیکھ رہے تھے کہ کئی کوئی حملہ کرنے والا آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطرہ تو نہیں ہے. تو اس میں ابو سفیان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے. تو وہ لوگ جب آ کر دیکھتے تو اتنے الاؤ دیکھ کر, آگ کے الگ الگ جگہ پہ اتنے سارے الاؤ دیکھ کر نا, وہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آیا. تو جب ان لوگوں کی باتیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے تو وہ آواز سن کر پہچان لیتے کہ ابو سفیان. حالانکہ ابو سفیان کے بیٹے کا نام حنظلہ تھا, تو ابو حنظلہ اس طریقے سے پکارتے. تو وہ بھی آواز میں بولتے اچھا ابو الفضل, یعنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فضل تھے. تو ابو الفضل ہے کیا, تو ہاں, تو اب تم آ جاؤ رسول اللہ کے پاس آ جاؤ, قریش کی تباہی ہے. تو میں اب کیا کروں, قریش کی تباہی تو پکی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر امان لے لو, خجر پہ بیٹھ جاؤ تاکہ تمہاری جان بخش دی جائے. کیا بولتے کچھ مسالے کچھ معاملہ طے ہو جائے تھا, آپ آ جاؤ. تو ابو سفیان کیا کرتے, ان کی خجر پہ بیٹھ کے اپنا چہرہ ڈھک لیتے. تو جیسے ہی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ ابو سفیان چونکہ سردار ہے, تو اگر یہ مسلمان ہو گئے تو تمام قریش مکے کے لوگ بھی شاید مسلمان ہو جائے اور سب کے سب بچ جائے. تو یہ کوشش تھی ان کی. تو ابو سفیان کو لے کے جیسا گزر ہوتا, تو آگ کے پاس سے جب بھی لوگوں کے پاس سے گزر ہوتا تو لوگ دیکھتے کہ کون ہے, وہ بھی چوکنا تھے نا کہیں سے کچھ حملہ نہ ہو جائے. تو جب دیکھتے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خجر پہ ہے, تو انہیں مطلب کچھ نہیں کہتے, آگے بڑھتے. لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزر ہوتا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان کا, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان لیتے کہ یہ تو اللہ کا دشمن ابو سفیان ہے. ٹھیک ہے, اللہ بغیر عہد و پیمان کے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, تم کو ہمارے جھولی میں ڈالیا, ابھی میں تم کو قتل کرتا ہوں. قتل کے ارادے سے جیسے انہوں نکلتے تو یہ خجر کو تیزی سے دوڑاتے ہوئے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچتے اور بولتے کہ یہ اسے رسول اللہ, میں نے اسے پناہ دی ابو سفیان کو, اور آج کی رات صرف میں ہی آپ سے سرگوشی کر سکتا, میں بات کر سکتا بس اس چیز کا, اور میں ہی چاہتا ہوں کہ اس کو نا اس کی گردن نہ مارے, ابو سفیان کی گردن نہیں مارے, اس کو ایک چانس دے. اس طریقے سے بولتے. جب یہ مطلب ابو سفیان بھی انٹر ہوتے ان کے پیچھے, ابو سفیان اور عباس کے ساتھ ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتے, تو اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت طلب کر رہے تھے کہ میں ابو سفیان کی گردن اڑا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے رہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ یا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے, میں بھی ابو سفیان کے سر قلم کر دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں فرماتے. پھر یہ اصرار کرتے رہتے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ابو سفیان بولتے ٹھہر جاؤ عمر, اگر یہ تمہارے قبیلے بنو عدی سے اگر تعلق رکھتا تو تم یہ بات نہیں کہتے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے کہ آپ ٹھہریے عباس, آپ کا ایمان لانا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے بدلے اس کے کہ میرے باپ خطاب ایمان لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا ایمان لانا زیادہ پسند ہے بنسبت میرے باپ کے ایمان لانے سے.
خطاب کے ایمان لانے سے. میں بھی آپ کو ہی زیادہ پسند کر رہا ہوں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ آپ کو زیادہ پسند کرتے. یہی بات ہے. یہ اللہ کے دشمن رہنے سے میں ان کو قتل کرا, لیکن میں تو قبیلہ دیکھ رہا ہی نہیں, بلکہ مطلب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلیئر کر دیتے وہ چیز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتی, عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے کہ لے کر جاؤ ابو سفیان کو اپنے پاس رکھو, رات میں رکھو. میں نے اسے ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا کہ ان کو تو معلوم ہو گیا تھا کہ لوگ آگے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں, لیکن انہیں بغیر بتائے انہیں قید کر لیتے, یہ بتایا تھا استاذہ. پھر جب صبح ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش ہوتے ابو سفیان, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے کہ تم پر افسوس ہے کیا, ابھی بھی وقت نہیں آیا, اتنا سب دیکھ رہے ہیں تم, کیا ابھی بھی تمہارے دل میں خیال نہیں آ رہا کہ اللہ کو جان سکو, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, یہ مان سکو, کیا تم پر خیال نہیں آیا کیا؟ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے. تو ابو سفیان بولتے میرے ماں باپ آپ پر پروردگار ہے, آپ بہت عظیم ہے, بردبار ہے, کریم ہے اور صلہ رحمی کرنے والے ہیں, خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. میں اچھا سمجھتا ہوں, میں یہ تو بات اچھی طریقے سے سمجھ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. اگر کوئی الہ ہوتا تو وہ اب تک میری مدد کر سکتا. تو میری بات مجھے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے, معبود نہیں ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. مگر ابھی بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک رہا ہے. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں کہ اپنی گردن مارے جانے سے پہلے ایمان قبول کر لو, سمجھاتے ہو. تو ابو سفیان کیا کرتے, ایمان قبول کر لیتے. ابو سفیان ایمان قبول کر لیتے, راضی تو ہو گئے, لیکن دل میں جو ایک دم دل سے رضامند تھے وہ رضامندی نہیں تھی ان کی ابھی تک. پھر حضرت عباس ہی کیا کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرتے کہ ابو سفیان نا سردار ہے, اس کو جو ہے کہ اس کو ایک آنر دیجیے تاکہ یہ مطلب دل سے راضی ہو جائے. پسند کرتا نا, لیڈر ہے, لیڈر کو آنر دیے پلس تھوڑا تھا تو اس کے دل میں جو بھی تھوڑا بہت کھٹک رہا وہ بھی ہٹ جاتا. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک اعزاز دیتے. کیا دیتے کہ تمہارے گھر میں جو بھی داخل ہو جائے ان کو امان ہے. تو ابو سفیان بولتے میرے گھر میں کتنے لوگ جمع ہو سکتے, کیا یہ ہے کیا مطلب آپ کا امان؟ ٹھیک ہے, حرم میں جو بھی داخل ہو گئے وہ بھی, ان کو بھی امان ہے, ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو جائے گا, وہ سب اپنے امان میں ہوں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان دیتے. تو پھر ابو سفیان پھر یہ کافی ہے کیا, مطلب گھر حرم نہیں کافی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ جو بھی اپنے گھر میں داخل ہو کر مطلب گھر میں رہے اور دروازہ اندر سے بند کر لے تو انہیں بھی امان ہے. جو ابو سفیان کے گھر میں ہے انہیں امان, جو مسجد حرم میں ہے انہیں امان ہے, اور جو اپنے گھروں میں رہ کر دروازہ بند کر لے انہیں بھی امان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, اتنے لوگوں کو امان دے دیتے, ان کا دل خوش ہو جاتا کہ یہ تو بڑی بےعزت ہو گئی نا, ہر کوئی اپنے گھر میں جا کر اندر رہ جا سکتے. تو یہ اس چیز پہ رہتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منگل کے دن 17 رمضان 8ویں ہجری کو جیسے کہ صبح, السلام علیکم, آپ مطلب وہ جو مقام پر بیٹھے ہوئے تھے مراز زہران, اس مقام سے نکل رہے تھے مدینے کی طرف, مکے کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ ابو سفیان کو نا اس جگہ پہ ٹھہرایا جائے تاکہ جو بھی قافلہ مطلب جو 10,000 کا لشکر تھا وہ ہر بندہ جو ہے اس کی ان کی نظر کے سامنے سے گزرے. اس جگہ ایسی جگہ منتخب کر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ ابو سفیان کو لے کر وہاں پر ٹھہر جائے. تو اس مقام پر اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر ٹھہرتے. تو یہ 10,000 کا لشکر گزر رہا, تو ایسے ہی سب لوگ ایسے ہی گزرے نہیں تھے, اپنے اپنے قبیلے اور اپنے اپنے جھنڈے کے نیچے گروپ وائز, یعنی جن کا قبیلہ ہے ایک جھنڈا تھا ان کے قبیلے کا, اپنا قبیلے کا جھنڈا رہتا تھا, وہ لوگ اپنا جھنڈے کے نیچے ایک گروپ, پھر نیکسٹ اس طریقے سے چل رہے تھے. اور جب دیکھتے گزرتے تو پوچھتے, وہ مطلب جو قبیلہ گزرتا اس کے بارے میں پوچھتے, تو ابو سفیان بتاتے کہ یہ بنو سلیم ہے. تو انہوں ظاہر کرتے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے اٹس اوکے,
جو بھی ہے مجھے کیا کرنا ہے، اس طریقے سے ظاہر کرتے. اس طریقے سے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا کس کے درمیان؟ مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا. تو جب دیکھتے ابو سفیان کہ یہ کون لوگ ہے، مطلب اونچائی پہ تھے نا، تو یہ کون ہے، مطلب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مہاجر اور انصار کے درمیان ہے. تو جب ان لوگوں کے پاس مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے لوگ، ان کو جب دیکھتے تو ابو سفیان بولتے کہ اچھا تمہارا بھتیجا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے کہ تمہارے بھتیجے کو جو اچھی سی بادشاہت مل گئی، اچھا خاصا بادشاہ بن گیا، اب تو تمہارے بھتیجے بول کے بولتے. تو یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے بول کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیئر کرتے. تو یہاں تک تھا ہمارا آڈیو 20. ٹھیک ہے سسٹر، بس اتنا ہی تھا نا؟ جی جی اتنا ہی تھا. جی یہاں تک اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے یا کچھ میں مس کر دیا، آپ لوگ اگر بتانا چاہ رہے ہیں تو بتا سکتے ہیں. جی کلیئر ہے سسٹرز، کسی کا کوئی سوال نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نا میں جو بھی بول رہا ہوں؟ جی جی الحمدللہ، کوئی ڈاؤٹ نہیں. الحمدللہ سمجھ میں جی میم سمجھ میں آیا الحمدللہ. السلام علیکم. وعلیکم میم السلام. مرتد کی میننگ کیا ہے میم؟ اس کا جی مطلب کیا ہے؟ مرتد ہو جاتے بلکہ ام حبیبہ کے شوہر جو ہاں، تھے، اس کا مطلب کیا ہے میم؟ ایمان لانے کے بعد جو مطلب ایمان سے پھر جاتے انہیں مرتد کہا جاتا ہے. اچھا مسلمان ہونے کے بعد پھر چھوڑ دیتے نا اسلام وغیرہ کو، چھوڑ کے پھر سے جو اپنے پرانے اطوار رہتے وہ استعمال کرتے، یعنی چھوڑ دیتے وہ لوگ، اللہ اور رسول کو ماننا چھوڑ دیتے اسلام لانے کے بعد. جی جزاک اللہ خیر. وہی آپ کو انشاءاللہ. کسی کو اگر کچھ نہیں پوچھنا ہے تو انشاءاللہ میٹنگ اینڈ کر دیں. جی میم. جی اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی، مجھے کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول عطا فرمائے. اور یہاں پر یہ مطلب رسول اللہ کی محبت کے لیے جو ہم جمع ہوئے ہے، اس کی جمع ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ